بقیہ ایک گزارش کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اسلام نے تشبہ سے، مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ کے پاس اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. آل رسول سے محبت کا ڈھنڈورا یا ڈھونگ رچا کر بعض لوگ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ 40 دن تک کالا کپڑا پہننے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور بہت سے ہمارے بھولے بھالے بھائی نہ جانتے ہوئے بھی عمل کرتے ہیں. اسلام نے تعزیت کا حکم 3 دن تک دیا، اسلام نے غمخواری کا حکم 3 دن تک دیا، اور کپڑے پہننے کا اور خاص طور پہ مخصوص قسم کے کپڑے پہننے کا تو کوئی اسلامی تصور نہیں. یہ ڈھونگ کرنے والوں کا طریقہ ہے. اس لیے میں ایک گزارش آپ تمام حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام سے 10 صفر تک یہ جو 40 دن کا وقفہ ہے، ان وقفوں میں کالا کپڑا پہننے سے آپ احتیاط کیجیے. چاہے آپ کے ذہن میں نہ ہو، نارمل بھی ہوں آپ، لیکن ان دنوں میں چونکہ ایک قسم کی مشابہت ہے اس سے آپ احتیاط کر لیں. آپ سفید کپڑا پہنیے، حتی الامکان سفید پہنیے، نبی کو پسند تھا سفید کپڑا. لیکن ان ایام میں چاہے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن مشابہت سے بھی بچنے کا اسلامی حکم ہے. اور جو حضرات ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ ان کو مبارک ہو، ان کا طریقہ ان کو، لیکن ان سے ہمارا قطعاً ملاپ نہیں ہو سکتا، ان سے ہماری ذہن سازی نہیں ہو سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی. وہ اپنی جگہ پر رہیں، ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے، لیکن معاملہ وہاں صرف عقیدے کا مسئلہ ہے، یہاں صرف بھائی چارگی کا مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف عقائد کا ہے، اور عقیدہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی، اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے ناواقف مسلمانوں کا، بھولے بھالے مسلمانوں کا، خصوصیت کے ساتھ سوشل میڈیا کا کثرت سے استعمال کرنے والوں کا ذہن کچھ ہمدردی کا بن گیا. میں آپ کو بتلا دوں کہ جو لوگ صحابہ سے محبت نہیں رکھتے، جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ آل رسول کا ڈھنڈورا پیٹ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے قطعاً ہمارا ملاپ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے، صحابہ سے نفرت کرنے والوں سے قطعاً ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا. اور تعلق کا یہ عدم تعلق کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مرتے مارتے لڑتے لڑاتے رہیں گے، ان کا عقیدہ مبارک ہو، لیکن ہم ان کے عقائد میں آ کے یا ان کے رنگ برنگ کے ان سے ہمدردی جتلاتے ہیں، یہ کم علمی کی دلیل ہے. جو لوگ آپ کی ماں، میری ماں، ہم سب کی ماں، اللہ کے نبی کی زوجہ، سب سے محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زناکاری کا الزام لگاتے ہوں، الزام نہیں، عادت بولنے کا، جو لوگ عادی کہتے ہیں اما جان حضرت عائشہ کو زنا کی عادت تھی نعوذ باللہ، کیا ہم ان سے محبت رکھیں گے؟ جو لوگ اللہ کے نبی کو مچھر کہتے ہوں، کیا ہم ان سے محبت رکھیں گے؟ یہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حالیہ جنگ کے نتیجے میں بہت سے سنی بھائیوں کی بھی ہمدردی آ گئی. تاریخ پڑھیے، جن لوگوں نے، جن کے لیے نبی کی زبان سے بددعا نکلی ہو، ان سے ہمدردی نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ صرف اسلام کا حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، ایران اور اسرائیل کی جنگ. تاریخ پڑھیے ایران کیا ہے، ان سنیوں کا کتنا خون اس ایران نے بہایا، کبھی تاریخ پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. سوشل میڈیا ہے، فیس بک استعمال کر لیا، واٹس ایپ استعمال کر لیا، ہمدردی جاگ گئی. جنگ کے حالات پڑھیے، کیوں جنگ پیش آئی معلوم کیجئے، تب آپ کوئی رائے اپنی قائم کیجئے.